إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. گرامی قدر، قابل احترام، لائق شکر میرے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، آج کا یہ درس انشاءاللہ مستحقین زکوٰۃ کے سلسلے کی آخری کڑی ہوگا، کیونکہ 8 مصارف میں سے 7 مصارف کا بیان ہو چکا ہے اور آج آخری مصرف کا بیان ہونا ہے انشاءاللہ. زکوٰۃ کا پہلا مصرف ہے فقیر، دوسرا مصرف ہے مسکین، تیسرا مصرف ہے زکوٰۃ سے متعلق کارندے، اور چوتھا مصرف ہے جن لوگوں کا دل جیتنا مقصود ہو، اور 5واں مقصد ہے غلاموں کی اور قیدیوں کی آزادی، اور 6واں مقصد ہے قرض داروں کی امداد، اور 7واں مقصد ہے فی سبیل اللہ، اور 8واں مقصد ہے، 8واں مصرف ہے ابن السبیل. ابن السبیل کیا ہے؟ سبیل کے معنی عربی میں ہوتا ہے راستہ. ابن السبیل راستے کا بیٹا. راستے کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ وہ جو سفر میں ہے، سفر میں ہے، مسافر ہے، گھر میں اپنے امیر ہے، دولت مند ہے، لیکن سفر میں نکلا اور حالات ایسے ہو گئے کہ ضرورت مند ہو گیا. اب اپنے گھر اور اپنی بستی پہنچنے کے لیے اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو ایسے ضرورت مند کی مدد زکوٰۃ کے مد سے کی جائے گی، اور اتنی مدد کی جائے گی جتنے کے ذریعے وہ اپنے گھر پہنچ سکے. یہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف آخری مصرف اس کو بیان کیا، اور اس پر سارے مسلمانوں کا اجماع بھی ہے. ہاں، یہ بات یاد رہے، جیسا کہ قرض دار سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے یہ بات آئی تھی کہ اگر کسی نے حرام کی وجہ سے قرض کا بوجھ اس کے اوپر پڑ گیا ہے تو حرام میں اس کی مدد نہیں کریں گے. ایسے ہی کوئی شخص گناہ کے سفر پہ نکلا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس کا سفر یہ گناہ کا سفر ہے، معصیت اور نافرمانی کا سفر ہے، حرام کاری کی وجہ سے، حرام کاری کے لیے یہ سفر ہے، تو وہ ایسے مسافر کی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد
نہ کرو۔ تو اس لیے اگر یہ گناہ کا سفر ہے تو پھر ہم گناہ کے سفر میں گنہگار مسافر کی مدد نہیں کریں گے۔ البتہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ توبہ سے وہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس لیے توبہ کر لینے کے بعد اس کی مدد کی جائے گی۔ تو اگر مسافر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی مدد کی جائے گی۔ ایک مسئلہ اور ہے، سفر میں ہے، محتاج ہو گیا، ضرورت مند ہو گیا، لیکن وہ کچھ لوگوں کو پہچانتا ہے جن سے قرض لے سکتا ہے اور قرض لے کے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، تو کیا ایسا شخص جو قرض لینے پہ قادر ہو ہم اسے زکوٰۃ نہیں دیں گے؟ کہیں گے بھائی تم تو قرض لے سکتے ہو، تمہیں زکوٰۃ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ قرض لے کے اپنا کام پورا کر لو، تم تو مالدار ہو، گھر پہ جا کے اور اس کے بعد اس کا قرض دے دینا۔ تو اس مسئلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایسی کوئی شرط نہیں لگائی ہے کہ امیر ہے، مسافر ہے، قرض لینے کا موقع ہے تو اسے زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس لیے ہم بھی کوئی ایسی شرط نہیں لگائیں گے۔ اگر وہ زکوٰۃ چاہتا ہے، اگر وہ ہم سے مدد کے لیے ہمارے پاس آتا ہے مسافر، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سفر کی وجہ سے ضرورت مند ہے، تو ہم قرض کے بجائے زکوٰۃ سے اس کی مدد کر دیں گے۔ یہ شرط نہیں لگائیں گے کہ جاؤ قرض اگر نہ پا سکو تب آنا زکوٰۃ لینے، ایسی کوئی شرط نہیں لگائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی شرط ثابت ہے۔ اور پتہ نہیں، ابھی وہ جانتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ گھر پہ میں امیر ہوں، دولت مند ہوں، اور ہے بھی، لیکن پتہ نہیں بعد میں کیا حالات ہو جائیں، وہ قرض کو سفر سے لوٹنے کے بعد قرض کی واپسی میں کیا کیا اس کے لیے دشواریاں ہوں، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے مسافر ہے تو قرض کے ذریعے سے ہم اس کی مدد کر دیں گے۔ البتہ ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ مسافر کی مدد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی گھر سے ہی سفر کے لیے نکلنے والا ہے تو کہے کہ میں تو مسافر ہونے والا ہوں، اس لیے ابھی سے زکوٰۃ کی میری مدد کر دو، سفر میں جا رہا ہوں اور اس لیے مجھے زکوٰۃ دے دو، میں سفر میں اس زکوٰۃ کو خرچ کروں گا۔ تو ابن السبیل کا یہ مطلب نہیں ہے، اس لیے وہ راستے میں نہیں ہے، وہ تو ابھی گھر پہ ہے۔ ابن السبیل اللہ نے کہا نا، راستے کا بیٹا، یعنی راستے میں ضرورت مند ہو گیا تو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے۔ سفر میں نکل گیا، سفر میں اس کے حالات کسی وجہ سے، چوری کی وجہ سے یا نفقہ کم پڑ گیا یا اور کوئی حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے سفر کی حالت میں ضرورت مند ہو گیا، بھلے گھر پہ وہ محتاج و فقیر و مسکین نہیں ہے، تو ہم سفر کی حالت میں زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کی اتنی مدد کر دیں گے کہ وہ اپنے گھر بعافیت پہنچ جائے۔ تو یہ رہا آخری مصرف، مسافر اور سفر میں ضرورت مند ہونے والا۔ اس کے بعد ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا 8 مصارف جس میں ہمیں زکوٰۃ خرچ کرنا ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دینا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دینا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ لوگ جنہیں ان کے شرف و عظمت کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد اور آپ کے خاندان والے ہیں۔ ان کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے، انہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت۔ زکوٰۃ کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دنیا والوں کو دیا، اور آپ کے خاندان والوں پر زکوٰۃ کو حرام کر دیا تاکہ تہمت نہ آئے کہ یہ زکوٰۃ کا جو پرچار ہو رہا ہے وہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس تہمت کو آپ سے ہٹا دیا،
کتنی بڑی حکمت ہے. لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کیا بات ثابت ہے؟ آپ دیکھیں، یہ صحیح مسلم میں 1072 نمبر یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہا لا تحل لآل محمد، زکوٰۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کے لیے حلال نہیں ہے. حلال نہیں ہے کا مطلب حرام ہے. زکوٰۃ آل محمد کے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہے. آپ نے فرمایا انما ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کے مالوں کا میل کچیل ہے، لوگوں کے مالوں کا میل کچیل ہے. تو اللہ کے نبی نے حکم بھی بتا دیا کہ ان کے لیے لینا حرام، ان کے لیے لینا حلال نہیں، اور اس کی وجہ بھی بتا دی، اس کی علت بھی بتا دی، اس کا سبب بھی بتا دیا کہ یہ لوگوں کے مالوں کا میل کچیل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نسبت رکھنے والے، آپ کی آل و اولاد ہونے کا شرف اور عزت رکھنے والے اس میل و کچیل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. تو نہ ہی وہ قبول کریں اور نہ ہی دوسرے لوگ انہیں زکوٰۃ دیں. ان کے لیے دوسرے مال میں سے دیا جائے گا، ہدیہ میں سے دیا جائے گا، ہبہ دیا جائے گا، مال فے میں سے دیا جائے گا. مال فے میں خمس جو 5واں حصہ ہے اس میں سے ان کو دیا جائے گا. تو ان کے لیے دوسرے جو ہے غریب ہیں تو ان مدد کی جائے گی. اب اگر کبھی کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ ان کے لیے کہیں سے کچھ میسر نہیں ہے، زکوٰۃ کے سوا ان کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، تب تو آپ ایسی صورت میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. ایک آدمی بھوک سے مرنے جا رہا ہے تو سور کھانا اس کے لیے حلال ہے. ایک آدمی پیاس سے مرنے جا رہا ہے تو شراب پی کر کے پیاس سے بجھا لینا اور زندگی بچا لینا حلال ہے. تو ایسی اگر صورت پیدا ہو جائے کہ کوئی آل رسول میں سے ہے اور اس کے لیے زکوٰۃ کے سوا کوئی چیز مہیا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز ہوگا، واللہ عالم. لیکن اس کی اس حالت کے بغیر ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. اسی طرح سے یہ حدیث بھی دیکھیں، حسن ابن علی رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں 1485 نمبر پر، صحیح بخاری میں 1485 نمبر پر حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کی حدیث فرماتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے صدقہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے لیا اور اسے اپنے منہ میں ڈال لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، جیسے اپنے یہاں کہتے ہیں تھو تھو، تھوک دو تھوک دو. آپ نے اس لیے کہا تاکہ وہ اپنے منہ سے نکال کے تھوک دیں. اور پھر آپ نے فرمایا اما شعرت انا لا ناکل الصدقہ، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے؟ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں انا لا تحل لنا الصدقہ، کیا تمہیں یہ بات نہیں معلوم ہے کہ ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے؟ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں اما علمت ان آل محمد لا یاکلون الصدقہ، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد یہ صدقہ نہیں کھاتے یا نہیں کھا سکتے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی اس بات پر دلیل ہے کہ آل رسول کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو صدقہ یا زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا اور ان کو صدقہ یا زکوٰۃ نہیں لینا چاہیے، ان کے لیے یہ چیز حلال نہیں ہے. دوسری نوعیت یا دوسرا نوع یا دوسری قسم جن لوگوں کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، زکوٰۃ حلال نہیں ہے، وہ ہیں کافر، غیر مسلم. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو بار بار زکوٰۃ کے مسائل میں پڑھی گئی، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کیا ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لے کر کے مسلمانوں کے غریبوں کو دیا جائے گا. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صرف
مسلمانوں کے غریبوں کو دیا جائے گا، اور لیا بھی کسی سے جائے گا، مسلمانوں ہی سے لیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ ایسی چیز ہے جو مسلمانوں ہی سے لیں گے اور مسلمانوں ہی کو دیں گے، نہ یہ کفار سے لیں گے نہ ہی یہ کفار کو دیں گے، نہ کسی غیر مسلم سے زکوٰۃ لیں گے نہ کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ دیں گے۔ اگر کوئی غیر مسلم اپنی طرف سے زکوٰۃ دیتا ہے تو بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرتا تب تک اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ غیر مسلم کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، نہ ان سے زکوٰۃ لینا ہے نہ ان کو زکوٰۃ دینا ہے۔ تو یہ ہو گئے دوسرا نوع، یہ ہو گیا دوسرا نوع جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے، اور اس بات پر جو ہے مسلمانوں کا اجماع ہے۔ تیسرا نوع جن کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے، یہ وہ قریبی رشتہ دار ہیں جن کا نان و نفقہ انسان پر لازم ہے۔ بعض لوگوں نے اس طرح کہا کہ ہمارے اصول اور ہمارے فروع، یعنی ہمارے باپ، دادا، پردادا، ہماری ماں، دادی، پردادی، اور ماں اور نانی اور پرنانی، اور اس طرح سے اصول جو ہیں ہماری پیدائش میں جن کا ذکر آئے گا وہ ہمارے اصول ہو گئے، اور فروع وہ لوگ جن کی پیدائش میں ہمارا ذکر آئے، ہمارے بیٹے، پوتے، پڑ پوتے، بیٹی، پوتی، پڑ پوتی، بیٹی، نواسی، نواسا۔ تو یہ سب کے سب یعنی اصول اور فروع ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان کو زکوٰۃ دینے کا گویا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں، یا جن کا خرچ ہمارے اوپر لازم ہے، جیسے بیوی کا نان و نفقہ شوہر کے اوپر لازم ہے۔ اب اگر بیوی کو زکوٰۃ دے رہا ہے تو گویا وہ اپنا نان نفقہ بچا رہا ہے، اپنے ہی آپ پر زکوٰۃ خرچ کر رہا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے جن کا نان نفقہ ہمارے اوپر لازم ہے، سوائے ایک مسئلے میں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جن کا نان نفقہ ہمارے اوپر لازم ہے تو نان نفقہ کے علاوہ کی وجہ سے کسی اور سبب سے اگر وہ مقروض ہو جاتے ہیں تو وہ دینا تو ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارا بیٹا بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا، اب کاروبار کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ گھاٹا ہو گیا، اور گھاٹے کی وجہ سے وہ مقروض ہو گیا، تو اس کو کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا تو میری ذمہ داری ہے، میں باپ ہوں، لیکن کاروبار میں جو گھاٹا ہو گیا ہے وہ تو میرے ذمہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کاروبار میں ہونے والے گھاٹے کی وجہ سے جو قرض اس کے اوپر آ گیا ہے، اس قرض کی ادائیگی کے لیے میں اسے زکوٰۃ دے سکتا ہوں۔ یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، اور اس کے علاوہ ان سے پہلے سلف میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ قریبی رشتہ دار جن کا نان نفقہ ہمارے ذمے ہے، نان نفقے کے علاوہ کوئی اور طرح کا خرچہ ان کا ہے جو ہمارے ذمہ نہیں ہے اور وہ ان کی ضرورت ہے، تو اس میں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی اپنے ان قریبی رشتہ داروں کو جن کا نان نفقہ ہمارے اوپر لازم ہے، چاہے وہ ہمارے اصول ہوں چاہے وہ فروع ہوں، نان نفقہ کے علاوہ اگر کوئی ان کی ضرورت ہے جو ہمارے اوپر لازم نہیں ہے تو اس کی ادائیگی کے لیے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہی قرآن پاک کی آیت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا فقیر، جب کہا مسکین، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی کہ وہ تمہارا باپ نہ ہو، تمہارا بیٹا نہ ہو، وہ تمہارا قریبی رشتہ دار نہ ہو، وہ نہ ہو کہ جن کا نفقہ تمہارے اوپر لازم ہے، لیکن ہم یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ
کہ نفقہ لازم ہے جس کا، اگر نفقے کے بدلے میں ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو گویا ہم نے اپنے پیسہ بچا لیا، تو زکوٰۃ بچانے کا یہ حیلہ ہو جائے گا، اس لیے ہم اسے کہتے ہیں حرام ہے۔ اور یہاں جب نفقہ کے علاوہ خرچ میں ہم دے رہے ہیں تو گویا یہ زکوٰۃ کو بچانے کا حیلہ نہیں ہے، زکوٰۃ ساقط کرنے کا حیلہ نہیں ہے، مال بچانے کا ذریعہ نہیں ہے، اس لیے اس طرح سے زکوٰۃ دینا حلال ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ تو یہ ایک مسئلہ یہ رہا۔ ان اور وہ قریبی رشتہ دار جن کے اوپر جن کا نان نفقہ ہمارے ذمے نہیں ہے، وہ قریبی رشتہ دار جن کا نان و نفقہ ہمارے ذمے نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ دینے میں دوہرا ثواب ملنے والا ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی میں 658 نمبر حدیث، اور سنن نسائی میں، اور سنن ابن ماجہ میں، اور مسند احمد میں، اور سنن دارمی میں، اور صحیح ابن حبان میں، اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں سلمان ابن عامر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی عام مسکین کو زکوٰۃ دینا تو صرف زکوٰۃ ہے، صدقہ دینا تو صرف صدقہ ہے، لیکن اگر کوئی اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ دو ثواب پاتا ہے، دو طرح کا اجر پاتا ہے، ایک تو صدقہ کا ثواب پاتا ہے اور دوسرے صلہ رحمی کا ثواب پاتا ہے، رشتہ جوڑنے کا ثواب پاتا ہے۔ تو یہ دوہرا ثواب پاتا ہے اگر کوئی شخص اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو یہ رہا کہ ان قریبی رشتہ داروں کو دینا جن کا نان نفقہ ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔ تو یہ دونوں مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ جن کا نان نفقہ لازم ہے ان کو بھی ہم ایسی چیزوں کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں جو نان نفقہ میں نہیں آتا، اور جن کا نان نفقہ لازم نہیں ہے تو ان کو تو کھانے پینے کپڑے کے لیے بھی، اور اسی طرح سے ان کے دوسری ضروریات کے لیے بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک یہ مسئلہ آ گیا کہ ہم شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس کے برعکس بیوی اپنے شوہر کو کیا زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ اگر کوئی عورت مالدار ہے، اس کے پاس کاروبار ہے، یا اس کو وراثت میں اتنا زیادہ مال ملا ہے، یا اسی طرح سے وہ کوئی کام کرتی ہے، ملازمت پیشہ ہے جس کی بڑی اچھی لمبی تنخواہ ہے، تو ظاہر بات ہے شوہر پر اس کا نان نفقہ ضروری ہے۔ اس کو کھانے کے لیے جو چاہیے، اس کو پہننے کے لیے جو چاہیے، اس کی رہائش کے لیے جو چاہیے، سب اس کے شوہر کی ذمہ داری، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، تو اس کا پیسہ پورا بچ رہا ہے۔ اب اگر اس کا شوہر غریب ہے، مسکین ہے، اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں، تو یہ بیوی بجائے اس کے کہ کسی اجنبی کو لے جا کر کے اپنی زکوٰۃ دے، اپنے شوہر ہی کو دے سکتی ہے۔ شوہر اس کا زیادہ حقدار ہے، بجائے اس کے کہ اس کی زکوٰۃ سے کوئی دوسرا محتاج فائدہ اٹھائے، اپنا محتاج شوہر، اپنے محتاج بچے زیادہ حقدار ہیں۔ اور اس کی دلیل، اس عقلی دلیل کے سوا اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جو اس سے پہلے ذکر ہوئی ہے، لیکن آج ہم پھر مختصر ذکر کر دیتے ہیں، جو صحیح بخاری میں 1466 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1000 نمبر پر، یاد رکھنا آسان رہے گا، 1000 بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، دلیل 1000، صحیح مسلم میں 1000 نمبر حدیث۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عورتوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی، کہا عورتوں صدقہ کرو، چاہے اپنے زیورات ہی میں سے کیوں نہ کرو۔ کہتی ہیں میں گھر لوٹ کے آئی تو میں نے عبداللہ سے کہا، اپنے شوہر سے، دیکھیے ہمارے ہاں بیویاں شوہروں کا نام نہیں لیتی، اور یہاں
صحابیہ اپنے صحابی شوہر کا نام لے رہی ہیں. اور بھی دلائل ہیں لیکن یہی فوری دلیل ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں عبداللہ کے پاس آئی اور میں نے کہا کہ آپ کم آمدنی والے ہیں، آپ کی آمدنی کم ہے، یعنی گویا کہنی چاہتی تھی کہ آپ بھی فقیر میں آتے ہو، ضرورت مند ہو، اور آج اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو جاؤ اللہ کے نبی سے پوچھ لو کہ کیا اگر میں تمہیں صدقہ دے دوں، زکوٰۃ دے دوں، کہ تو کیا میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اگر میری زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی تو میں کسی اور کو دے دیتی ہوں. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں، تم ہی جا کے پوچھ لو. یعنی آدمی خود اپنے لینے کے لیے جا کے پوچھتا ہے تو شرم کی بات ہے ہی، تو اس لیے کہتے ہیں کہ جاؤ تم ہی پوچھ لو. عورت بھی اپنے شوہر کے واسطے سے عالم سے فتویٰ پوچھ سکتی ہے اور ڈائریکٹ بھی عالم سے فتویٰ پوچھ سکتی ہے. تو بہرحال کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور دیکھا تو آپ کے دروازے پر اور بھی کوئی عورت موجود تھی جس کی ضرورت میری ہی ضرورت کی طرح تھی، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بڑی باروب تھی. اللہ نے ایک ہیبت اور ایک روب آپ کے اوپر ڈال رکھا تھا. بلال رضی اللہ عنہ جو آپ کے خادم تھے باہر نکلے، ہم نے ان سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ہمارا مسئلہ بتاؤ اور کہو کہ دروازے پر 2 عورتیں کھڑی ہیں اور وہ اپنا مسئلہ پوچھ رہی ہیں. وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا وہ اپنے شوہروں کو اور اپنے یتیم بچوں کو، یتیم چھوٹے چھوٹے بچوں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور اپنے شوہر کو کیا وہ زکوٰۃ دے سکتی ہیں. اور دیکھو بلال، یہ نہ بتانا کہ کون سی عورت ہے، یہ نہیں بتانا. لیکن بلال رضی اللہ عنہ جب گھر میں پہنچے اور کہا اللہ کے نبی دروازے پہ 2 عورتیں کھڑی ہیں اور وہ ایسا پوچھ رہی ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا کون کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے پوچھ لیا. تو اب ان کی بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کا حکم مانیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مقدم ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی زینب ہے. ایک تو زینب ہے اور ایک انصاری خاتون ہے. کہا کون سی زینب؟ کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب ہے. تو شادی کے بعد بیوی کا تعارف اس کے شوہر کے نام ہی سے ہوتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں باپ کے نام سے ہی تعارف رہے گا. نہیں، باپ کا نام تو رہے گا، باپ کے نام کی جگہ شوہر کا نام نہیں لگائیں گے، لیکن شوہر کہہ کر کے تعارف کروائیں گے کہ فلاں کی بیوی ہے، فلاں اس کا شوہر ہے. پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ بتا دو کہ ان کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک صدقہ دینے کا ثواب ملے گا اور ایک رشتہ داری کا اور قرابت داری کا ثواب ملے گا. تو بہرحال اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اگر شوہر 8 مصاریف میں سے کسی مصرف میں آتا ہے، لیکن شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ بیوی کے تمام اخراجات کا ذمہ دار شوہر ہے. اگر شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ دیتا ہے تو گویا وہ اپنا مال بچانے کا حیلہ کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مال بچانے کا حیلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ مال کو خرچ کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسی طرح سے جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے اس میں سے وہ مالدار شخص ہے جو طاقتور بھی ہے اور محنت کر کے کمائی کر سکتا ہے. یا تو مالدار ہے اور یا صحت مند اور طاقتور ہے اور محنت کر کے کمائی کر سکتا ہے، تو اسے زکوٰۃ میں سے نہیں دیا جائے گا. چنانچہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنن نسائی میں اور سنن ابن ماجہ میں 1839 نمبر پر اور دارقطنی میں اور اسی طرح سے حدیث کی اور کتابوں میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ سوی، کہ صدقہ کسی امیر شخص کے لیے، دولت مند شخص کے لیے حلال نہیں ہے، اور ایسے ہی اس صحت مند شخص کے لیے جو کہ طاقتور ہے اور کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے لیے بھی صدقہ حلال نہیں ہے.
کیونکہ اگر ہم مالداروں کو صدقہ دینا شروع کر دیں گے تو ظاہر بات ہے ان مصارف تک نہیں پہنچے گا جن کو دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو جو حکمت تھی کہ فقیروں کو پہنچ جائے، مسکینوں کو پہنچ جائے، ضرورت مندوں کو پہنچ جائے، وہ حکمت ختم ہو جائے گی. اور ایسے ہی امیروں کو صدقہ نہیں دیا جائے گا اور صحت مند طاقتور شخص کو صدقہ نہیں دیا جائے گا. اس کی دلیل سنن ابی داؤد کی 1633 اور سنن نسائی میں 2598 اور مسند احمد طبرانی اور حدیث کی اور بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے. صحیح حدیث علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. اوپر والی حدیث جو گزری، اس سے پہلے جو حدیث ذکر کی گئی، وہ بھی علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. تو یہ حدیث ہے. عبید اللہ ابن عدی ابن خیار کہتے ہیں کہ دو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے زکوٰۃ میں سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی ہمیں کچھ زکوٰۃ دے دیجیے. اللہ کے نبی نے انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھا، ان کے اوپر نظر دوڑائی اور آپ نے دیکھا کہ یہ تو صحت مند ہیں، تندرست ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ زکوٰۃ میں کسی امیر کا، دولت مند کا، غنی شخص کا کوئی حق نہیں ہے، اور ایسے ہی کمانے کے لائق طاقتور شخص کا بھی کوئی حق نہیں ہے. تو آپ نے وضاحت کر دی کہ تم اچھی طرح سوچ لو، زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور زکوٰۃ یہ مال کا میل کچیل ہے، اور زکوٰۃ لینے والا اور زکوٰۃ دینے والا دونوں مسلمان ہوتے ہیں اور عبادت کے سلسلے میں دونوں مامون ہوتے ہیں. اس لیے اگر تم اپنے آپ کو زکوٰۃ کا حقدار سمجھتے ہو میں دے دوں گا، تم چاہتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ حقدار ہو دے دوں. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اگر تم صحت مند ہو، کمانے کے لائق ہو، جا کے محنت مزدوری کر کے کما سکتے ہو، تو تمہارے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف گوئی کے ساتھ، بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے بتا دیا کہ نہ امیر کے لیے زکوٰۃ حلال ہے اور نہ ہی ایسے طاقتور کے لیے جو محنت و مزدوری کر کے کما سکتا ہو زکوٰۃ کے بغیر، جس کا گزر بسر ہو سکتا ہو. اور ایسے ہی غلام کو بھی زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ غلام کسی مال کا مالک نہیں ہوتا، اس کے مال کا مالک اس کا آقا ہوگا. تو اگر کوئی آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ دے، گویا خود اپنے آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہے. تو اس لیے اپنے غلاموں کو یا دوسرے کے غلاموں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، سوائے ان صورتوں کو کہ جہاں جو پہلے بیان ہو چکا کہ غلام کو خرید کے آزاد کرنا ہو، غلام مکاتب ہو، تو وہ صورتیں الگ ہیں. لیکن جو غلامی ہی میں ہے اور آزادی مقصد بھی نہیں ہے، تو ایسے غلام کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. ایک مسئلہ اور وہ یہ کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف میں دینا ضروری ہے کہ سب کو برابر برابر کر کے 8 مصرف میں پہنچ جائے، یا کسی ایک مصرف کو دے دیے تو کافی ہے. کسی ایک مصرف کو دے دیے تو کافی ہے. چنانچہ آپ کو حدیث دیکھیں، اللہ کے نبی نے کہا امیروں سے لے کر غریبوں کو دیا جائے گا، تو آپ نے صرف ایک مصرف فقیر کا ذکر کیا. اور اگر مسکین کو بھی اس میں شامل مان لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ 2 مصرف کا آپ نے ذکر کیا، تمام مصاریف کا آپ نے ذکر نہیں کیا. اس لیے یہ بات بہت واضح ہے اور یہی بات صحیح ہے کہ ہر مصرف میں زکوٰۃ کو پہنچانا ضروری نہیں ہے، کسی ایک مصرف میں بھی پوری زکوٰۃ کو دیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین. آئیے اب آج درس کے اختتام پر ان 3 خوش نصیبوں کا نام دیکھ لیتے ہیں جو کہ درس میں جڑتے ہی سب سے پہلے جنہوں نے کمنٹ کیا. تو آج کے ہمارے 3 خوش نصیب ہیں. پہلے عبدالغفور قیصر صاحب، دوسرے نمبر پر کلیم غوری صاحب، اور تیسرے نمبر پر ابو زین العابدین. ماشاءاللہ، مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خیر میں سبقت کرنے والا بنائے اور شر سے دور رہنے والا بنائے، اور اپنے انعامات کی آپ سب پر بارش فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے نوازے. جتنے بھائیوں نے سلام لکھا ہے سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس کے بعد میں ہیں نذیر کوثر صاحب، ارمان عباسی صاحب اور محمد شمشیر صاحب. اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال یہ لکھا ہو، اگر کوئی عشاء کی صلاح کے لیے جاتا ہے، سنت فرض سنت نفل کے بعد تراویح پڑھ رہا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا اسے پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، وہ واش روم ہو کر دوبارہ وضو کر کے پھر تراویح کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے یا وہ سرے سے پہلے عشاء کی صلاح ادا کرے گا پھر تراویح کی جماعت میں شرکت کرے گا؟ یہ سوال ہے. ایک آدمی وضو کیا، اس وضو سے اس نے عشاء پڑھی، سنتیں پڑھی، پھر تراویح شروع کر دیا، پھر وضو ٹوٹ گیا، تو کیا وضو کر کے دوبارہ آگے شامل ہو جائے گا یا پھر عشاء سے شروع کرے گا؟ نہیں، وضو کر کے جو وہ وضو کے ساتھ پڑھ چکا ہے وہ اس کی مکمل ہو گئی. وضو کے ساتھ جو صلاتیں وہ پڑھ چکا ہے وہ مکمل ہو گئی. اب وضو کرنے کے بعد جب آئے گا تو تراویح کی جو رکعت پائے گا اس میں شامل ہو جائے گا. اس کو پھر سے پرانی چیزوں کو دہرانے کی اور ان کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وضو کر کے آئے گا اور جہاں سے تراویح پائے گا اس میں شامل ہو جائے گا. اور اگر اس کی رکعتیں کم ہو جاتی ہیں تو بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنے کی وجہ سے پوری رات قیام اللیل کا اسے ثواب ملے گا. اور اگر وہ چاہتا ہے کہ ان رکعتوں کو مکمل کرے تو جب امام وطر کے لیے سلام پھیرے تو یہ سلام نہ پھیرے بلکہ ایک رکعت کھڑے ہو کر ملا لے. وطر شفع بن جائے گا، جوڑا بن جائے گا، اور پھر اس کے بعد جتنا چاہے اور دو رکعتیں کر کے پڑھ سکتا ہے اور آخر میں ایک رکعت پڑھ لے گا تو سب کے سب وطر ہو جائے گا. اس کے بعد آگے محمد عبد الحکیم صاحب ہیں، راشد خان صاحب ہیں، محمد ساجد حسین صاحب ہیں، فاطمہ خان ہیں، محمد عارف صاحب ہیں، عبد الوحید خان صاحب ہیں، زاہد سیفی صاحب ہیں، محمد عارف صاحب لکھ رہے ہیں کمنٹ، RSS کا ایک کارکن بول رہا تھا کہ مسلم اپنے زکوٰۃ اور صدقہ کا پیسہ سرکار کو دے دیں تو سرکار مسلمانوں کی مدد کرے گی، کیا ایسا صحیح ہے کرنا؟ زکوٰۃ کے مسائل میں آپ یہ باتیں دیکھ چکے ہیں کہ زکوٰۃ کس سے لینا ہے، زکوٰۃ کس کو دینا ہے. اگر مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، اگر وہ زکوٰۃ کے جمع کرنے کا اور زکوٰۃ کی حفاظت کرنے کا اور زکوٰۃ کے تقسیم کرنے کا انتظام کرتا ہے تو اسے زکوٰۃ دیں گے. لیکن اگر وہ نظام نہیں ہے، مسلمانوں کا اپنا حاکم اور خلیفہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اسے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. مسلمان اپنا مسلمانوں کے اندر زکوٰۃ کا نظام بنائیں گے، اور اگر کوئی نظام نہیں رہے گا تو انفرادی طور پر ادا کریں گے، لیکن زکوٰۃ مسلمان ہی دیں گے اور مسلمانوں کو ہی دیں گے. مسلمانوں ہی سے لیا جائے گا، مسلمانوں ہی کو دیا جائے گا، نہ غیر مسلموں سے زکوٰۃ لیا جائے گا اور نہ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دیا جائے گا. یہ ہمارے اسلام کا نظام ہے، قانون ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ کا یہ حکم بھی ہمارے لیے ماننا ضروری ہے. اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی کہیں، لیکن اگر مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہوگا، وہ جو کہیں گے ہم اسی پر چلیں گے. ہم اپنی مرضی سے یا کسی اور کی مرضی سے نہیں چلیں گے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہم چلیں گے. محمد شمشیر صاحب ہیں، ماشاءاللہ. کیا ہے، کیا نماز کا رکن اور نماز کے فرائض دونوں ایک ہی بات ہے؟ یہ ایک اصطلاح ہے جسے علماء نے وضع کیا ہے. کچھ علماء اسے فرائض سے تعبیر کرتے ہیں، کچھ علماء اسے رکن سے تعبیر کرتے ہیں، اور پھر ان میں بھی آپس میں بہت سارے اختلافات ہیں. اور اہل الحدیث کا طریقہ یہ ہوتا ہے ان جھمیلوں سے بچتے ہوئے وہ تعلیم کے وقت عام لوگوں کو یہ سب نہیں بتاتے کہ یہ رکن ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے. وہ سیدھے سیدھے یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو ایسے کیا ہے.
अल्लाह के नबी ने सलाह ऐसे पढ़िए, अल्लाह के नबी भी ऐसे तालीम देते थे, सहाबा भी ऐसी तालीम देते थे। तो ये सबसे सादा, सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे अच्छा अंदाज है कि सलाह सिखाते हुए, वज़ू सिखाते हुए ये रुकन है, ये फ़र्ज़ है, ये सुन्नत है, ये सब बताया जाए। ये तालीम का वो सादा अंदाज, वो फितरी अंदाज नहीं है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। लेकिन उलमा को ये सब जानने की ज़रूरत है, तो उलमा और तलबा इसको जानेंगे, लेकिन आम लोगों को फ़र्ज़ या सुन्नत सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो आम लोगों के अंदाज पे रहेंगे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को सिखाते थे। सहाबा में जो बाइल्म सहाबा थे, जो फ़ुक़हा सहाबा थे, जो मसला मसाइल बताने वाले सहाबा थे, वो सहाबा किराम इन बारीकियों को जानते और समझते थे, और शरई उसूलों की बुनियाद ही पर फ़ुक़हा किराम ने इन चीज़ों को मुस्तंबत किया है। और चुनांचे जब ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो फिर उलमा से रुजू कर लिया जाएगा। लेकिन आम लोगों को इन सब झमेलों में पड़ करके अपने आप को उलझन में और खलिश में और परेशानी में नहीं डालना चाहिए। आप सीधे सीधे ये सीखें कि अल्लाह के नबी ने सलाह कैसे पढ़ी थी, अल्लाह के नबी ने वज़ू कैसे किया था, वज़ू में सुन्नत क्या है, वज़ू में फ़र्ज़ क्या है, सलाह में फ़र्ज़ क्या है, रुकन क्या है, सुन्नत क्या है, वाजिब क्या है। ये सब के पीछे ना पड़ें आप सीधे सीधे सीखें अल्लाह के नबी ने कैसे सलाह पढ़ी, अल्लाह के नबी ने कैसे वज़ू किया, वैसे वज़ू करें। जब कभी कोई मसला बन जाए, कोई चीज़ छूट गई या किसी में उज़्र आ गया, तब आप आलिम से पूछ लें कि मुझसे ऐसा हो गया, तो आलिम वो मसला निकाल लेगा कि ये रुकन है इसलिए आपको दोहराना पड़ेगा, ये सुन्नत है इसलिए कोई बात नहीं, छूट गई तो आप पहले से सीखें कि सुन्नत है, कभी कभी ऐसे ही छोड़ दो, तो ये जो है आम लोगों के लिए ये सीखना मुनासिब नहीं है। कुछ इस्लामिक सेंटर बर्रे सगीर में ज़कात वसूल कर रहे हैं चूँकि जिहाद की शक्ल नहीं है, और कुछ इस्लामिक टीवी चैनल भी वसूल करते हैं। वल्लाहु आलम, उन लोगों के पास कौन सा शरई फतवा की कमेटी है जिन्होंने दी है, वो अपने मसले को समझते हैं। जो ऐसा करता है वो उसके ज़िम्मेदार है, हमने मसारीफ तफसील से बयान कर दी है। और एक बात की, तरावीह क्या अकेले पढ़ा जा सकता है? शुक्रिया शेख साहब। तो तरावीह ये क़ियामुल लैल की दूसरी शक्ल है, और अकेले पढ़ने का जाहिर बात है ज़्यादा अजर व सवाब है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु को इमाम बना करके तरावीह बाजमात का क़ियाम किया था, तो आप एक दिन वहाँ से गुज़रे तो आपने कहा वल्लती तनामून अन्हा खैरुम मिनल्लती तक़ूमूनहा, कि जो ये शुरू रात में तुम तरावीह पढ़ लिया करते हो क़ियामुल लैल, अगर इसे छोड़ करके रात के आखिरी हिस्से में जबकि तुम सो जाया करते हो उस वक्त पढ़ते तो ये उससे बेहतर होता। तो इससे मालूम होता है कि अकेले तरावीह पढ़ना, अकेले क़ियामुल लैल पढ़ना ज़्यादा बाइसे सवाब है, क्योंकि ये नफिल है, और हर नफिल घर में पढ़ना और अकेले पढ़ना ज़्यादा सवाब रखता है। उसके बाद में फ़ितरा कितना है शेख? फ़ितरे के ताल्लुक़ से मुकम्मल क्लिप मौजूद है, तो आप व्हाट्सएप से जुड़ जाएं और वो क्लिप हम आपको भेज देंगे, उसकी तफसील भेज देंगे। फ़ितरा मुख्तसर 2.5 किलो से 3 किलो गल्ला दे दें, खाने की चीज़ दे दें, पैसा रुपया रियाल देंगे तो अदा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इमामत करता है तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए, नहीं, इमामत करने वाले को भी ये रुकन है, ये फ़र्ज़ है, ये सब मालूम होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इमामत करते थे, इमामत करते हुए किन बातों का लिहाज रखते थे? इमाम को मुक्तदियों का ख्याल रखना है, जो है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं पढ़ना है, कोई बच्चा रोने लगे तो मुख्तसर कर देना है क्योंकि उसकी माँ को तकलीफ़ होगी, उसके पीछे मरीज़ होते हैं, बूढ़े होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनकी रियायत करते हुए सलाह पढ़ाना है। तो ये सब आम बातें भी उसे जानना है, लेकिन सलाह में क्या रुकन है, क्या फ़र्ज़ है और क्या सुन्नत है, एक एक चीज़ इमाम को भी मालूम होना ज़रूरी नहीं है, आलिम को मालूम होना ज़रूरी है, जो मुफ्ती हो, जिसे फ़तवा देने की ज़रूरत हो, क्योंकि इसके बगैर वो फ़तवा नहीं दे सकता, वो जान ही नहीं पाएगा। अगर वो नहीं जानेगा कि कौन सी चीज़ रुकन है
اور کون سی چیز سنت ہے اور کون سی چیز فرض ہے، جو کہ علماء نے، فقہا نے جو محنت سے ان اصطلاحات کو نکالا ہے شرعی بنیادوں پر، جب وہ ان باریکیوں کو نہیں جانے گا تو فتویٰ دینے میں اس سے غلطی کے بہت زیادہ امکانات ہوں گے. تو اس لیے عالم کو یہ جاننا چاہیے، امام یا مقتدی کو یہ جاننا ضروری نہیں ہے. بہرحال وقت کافی 15 منٹ زیادہ ہو گیا، اور اب اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی خیر و سعادت نصیب فرمائے، عافیت نصیب فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و سعادت نصیب فرمائے. ہر شر اور بلا سے اور خصوصاً جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آزادی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.